اچھا اس کے بعد آگے چلیے، آگے دیکھیے ایک اور حدیث بڑی زبردست، یہ باب ہے، یہ بھی فرمایا یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد، جب مسجد میں کوئی شخص آئے تو تیر کا جو سرا ہے نا، پیکان، اس کا نوک، اس کو پکڑ لے، اس کو ایسے کھلا نہیں چھوڑے۔ ابھی اس زمانے کی بات ہو رہی جب لوگوں کے پاس تیر کمان وغیرہ رہتے تھے، کیونکہ ہر شخص مجاہد تھا اور تیر کمان یہ اسلحہ ان کا لباس تھا، یہ وہ لے کے چلتے تھے، مسجدوں میں بھی آتے جاتے تھے۔ اب یہ دور نہیں ہے بہرحال، اب یہ اسلحہ وغیرہ سب فوجیوں کے پاس اور سپاہیوں کے پاس ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، تو اس زمانے میں ہی رکھ کر اس کو دیکھیں گے تو تیر لے کر آ رہے ہیں لوگ، اب تیر کھلا ہوا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یقول ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مر رجل فی المسجد، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا، گزرا وہاں سے، ومعہ سہام، اس کے ساتھ تیر تھے، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنسالھا، حضور نے فرمایا یہ اپنے تیر کی نوک کو پکڑ لو، اس کو کھلا نہیں چھوڑو۔ کیوں فرمایا ایسا؟ اللہ کے نبی کو اس بات کا بڑا احساس رہتا تھا کہ کہیں کسی کے کوئی نوک چبھ نہ جائے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو بے دہانی میں کسی کے لگ جائے، گھب جائے، کوئی زخمی ہو جائے۔ یہ ہے وہ لوگوں کا خیال، یہ ہے وہ دل درد مند، یہ ہے امت کا درد، احساس، ان چیزوں کا خیال، یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہمیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو دوستو اسی لیے تو دیکھو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ درد ہمارے اندر پیدا کیا کہ آپ یہاں مسجد میں پیچھے دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو رسی ضرور بن جاتی ہے، یہ اسی سنت کی وجہ سے ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ کوئی سلپ نہ ہو جائے۔ یہاں بڑے حادثے ہو چکے، گر جاتے تھے لوگ بیچارے، اللہ کا شکر جب سے یہ رسی بندھی ہے کوئی سلپ نہیں ہوا۔ اب کوئی خود سے جائے گا تو گرے گا، کیونکہ اس فرش بہت خطرناک ہو جاتا ہے، تو رسی باندھ دے، فوراً 2 چھینٹے پڑتے ہیں رسی بن جاتی ہے، صرف اس خیال سے کہ کوئی گر نہ جائے۔ تو یہ سنت ہے، ہمیں لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے ہر جگہ، یہیں مسجد میں ہی نہیں باہر بھی، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیلا کھایا، چھلکا اٹھا کے ایسے پھینک دیا، اب کوئی گرے مرے کچھ بھی ہو جائے، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ان باتوں کے بارے میں سوچیں تو اس میں عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور سنت ادا ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیروں کے منہ کو پکڑ لو تاکہ کسی کو لگ نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسی اور بھی بہت سی ہدایات آپ نے دی ہیں، رات کو سوئیں تو چراغ گل کر دیں، کیونکہ کوئی جانور چوہا وغیرہ اس کو لے کر پتہ چلا پھرتا چلا گیا، سارے گھر میں آگ لگ گئی، تو یہ ہدایت دیا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ تو آج کل کے دور میں چراغ تو نہیں ہوتے، اب ہیٹر وغیرہ ہوتے ہیں، اب دیکھیں لوگ اسے کھلا چھوڑ کے سو جاتے ہیں، گیس بھر جاتی ہے، مر جاتے ہیں بیچارے۔ تو اس میں احتیاط چاہیے، ہمیں اس طرح کی تاکیدیں کی گئی۔ جس طرح فرمایا کہ بغیر منڈیر کی چھت کے اوپر نہ سو، یہ بھی آپ نے نصیحت فرمائی ہے امت کو، بغیر منڈیر کی، کیونکہ ہو سکتا ہے آدمی لڑکتے لڑکتے نیچے ہی چلا جائے، یا خواب میں چلنے کا عادی ہے تو پتہ چلا گر گیا نیچے، تو بغیر منڈیر کی چھت پہ نہ سو، اسے منع فرمایا۔ تو فزیکلی بھی روکا ہے، یعنی اسپریچولی تو روکا ہی ہے، اسپریچولی جیسے مغرب کے وقت میں دروازے بند کر دیں، جب اذان ہو نا تو دروازے بند کر دیں، کیونکہ شیطان بھاگتے ہیں، تو جس کا دروازہ کھلا ہوگا اس میں گھس جائیں گے، اس لیے سنت ہے کہ دروازہ بند کر دیں اس وقت تک جب اذان ہو رہی ہو۔ اذان مغرب کی اذان خاص طور پہ، وہ جو شیاطین دن میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں سارے، اب وہ بھاگتے ہیں اذان سن کے تو گھروں میں گھستے ہیں۔ تو یہ اسپریچولی بتایا کہ شیطان سے کس طرح بچے، بسم اللہ پڑھو تاکہ شیطان شامل نہ ہو اس میں۔ اسی طرح ہر طرح سے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف دو نہ دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ، اس طرح چلو۔